کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے مجھے جلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں جا کر ڈال دو۔ جب اس کو فرشتے پکڑیں گے، اٹھائیں گے اور اس کو زنجیروں میں باندھیں گے اور گھسیٹیں گے، تو وہ ایسے پیچھے مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا۔ فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پھر پیچھے مڑ کے ماں کو دیکھے گا، کہا اماں یہ مجھے جلا رہے ہیں، تو ماں تو پھر ماں ہے نا، ماں تو پھر ماں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کہے گی کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اس نے مجھے جلایا لیکن اس کا جلنا میں برداشت نہیں کر سکتی، اس کو معاف کر دے۔ اللہ اسی ماں کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیں گے اور اس کو جنت میں دے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا والدین میں سے ایک کا بھی پایا تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے اف نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹے سے کچھ کہہ دے، جب جوانی چڑھتی ہے تو یہ بڑی مستانی ہوتی ہے، نہ ماں کی اچھی لگتی ہے نہ باپ کی اچھی لگتی ہے، نہ باپ کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے نہ ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور شادی کر لے تو بچوں کے پاس، بیوی کے پاس، بیوی کے رشتہ داروں کے پاس ماں باپ تڑپ رہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید بیٹا آئے گا اور آ کے ہمارے پاس بیٹھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے وہ بیٹا کہ جس کا باپ اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہ کر سکے۔ باپ تڑپ رہا ہو، اپنی ضروریات کے لیے اولاد کی طرف دیکھ رہا ہو اور اولاد سے کچھ مانگ لے تو اولاد کے جی کل تو آپ کو دیے تھے، کیا کرتے ہیں آپ؟ آج کل ایسا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں کہ اولاد کیسے واپس پڑتی ہے؟ کل تک جو باپ کما کر پال رہا تھا، جس کی محنت سے یہ کڑیل جوان بن گیا، آج سر اٹھا کر چلتا ہے اور بڑے زبردست قسم کے کپڑے پہن کر جوانی میں مست ہے، کبھی باپ کے پاس بیٹھ کر پوچھو تو صحیح کہ اس باپ نے تجھے پالنے کے لیے کتنی مشقت اور پریشانی اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُل رب ارحمہما، والدین کے لیے دعا کرو تو کیسے کرو؟ اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، ہم اللہ کو بھی رب کہتے ہیں نا، رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اللہ دعا سکھا رہے ہیں کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے رب بن کر مجھے بچپن میں پالا، اے میرے اللہ تو بھی میرے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما۔ اور اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے ہاتھ باندھے رہو کہ مبادا کوئی بات کہیں اور تم لیٹ ہو جاؤ، ان کے دل میں کوئی گرا لگ جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ہمارے استاد اپنا ایک واقعہ سناتے تھے اپنے ماموزاد بھائیوں کا، کہ ماموں نے ایک درخت بیچا تو ایک بیٹا جا کر اس درخت کی پیمائش کر رہا تھا، ایسا ہوتا ہے، تو باپ نے دیکھ لیا، تو باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے ہوئے درخت میں یہ جا کر انگل کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہو کر باپ بن رہا ہے، ادھر ہی جا کر اس کی پٹائی کر دی، شاید دوستوں کے ساتھ تھا، لوگ کوئی اور بھی تھے اور ٹھیک ٹھاک اس کی، تو وہ وہاں پر بولا نہیں، باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، باپ کو آنکھیں نہیں دکھائی، میری عزت کا ستیہ ناش کر دیا، مجھے دوستوں میں ذلیل کر دیا، چپ کر کے مار کھائی۔ کہتے ہیں وہ گھر آئے اور آ کر اس کی ماں سے کہا کہ میں اس کو مار کر آ گیا ہوں، ذرا دیکھ لینا زیادہ نہ لگ گئی۔ جو باپ ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ باپ مارنے کے بعد بھی کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ کوئی کسی باپ سے پوچھے۔ یہ تو جوانی ہے، جوانی میں نہیں پتہ چلتا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مار رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا ظالم ہے ہمارا باپ۔ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، وہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، تو والد صاحب اس کے سخت تھے، تو وہ کہیں سے والد کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا اسرائیل آ گیا ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے ساتھ سختی کی بھی ایک حد ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا، اولاد کے حقوق پہ بھی، اولاد کے ساتھ سختی کی بھی ایک حد ہے۔ اولاد کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو کہ باپ کی ماں کی محبت ان کے دلوں میں ہو،
وہ باپ کے پاس بیٹھنے کو ان کو دل چاہے، لیکن واقعی جب باپ اسرائیل بن جائے تو اولاد دور ہو جائے گی، اولاد دور ہوگی تو اس کی بھی آخرت گئی، اس کی بھی آخرت گئی۔ تو وہ بات میں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا، والدین فوت ہو گئے، زمین تقسیم ہوئی، اور جب زمین تقسیم ہوئی تو سب سے جو کمتر قسم کی زمین تھی وہ بھائیوں نے اس بھائی کو دی جس بھائی کو باپ نے مارا تھا اور وہ چپ کر گیا تھا۔ کہتا ہے بھائیوں نے اپنی اپنی فصلیں کاشت کی، تو جتنی سب بھائیوں کی مل کر فصل تھی اتنی اس اکیلے کی تھی۔ کہتے بھائی بڑے حیران ہوئے، 2-3 سال جب اسی طرح دیکھا، انہوں نے کہا جی زمین کی تقسیم غلط ہوئی ہے، دوبارہ کرو۔ اب وہ جو اس کا حصہ تھا وہ تقسیم ہو گیا اور اس کو پھر تیسری جگہ پر ڈالا۔ پھر جب فصل ہوئی تو اس کی فصل سب سے زیادہ، ان سب کی فصل کم۔ تو بھائی پھر بڑے حیران ہوئے، پھر اس نے بھائیوں کو بٹھایا اور واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کی مجھے وہ دعا ہے کہ تم مجھے یہاں پھینکو وہاں پھینکو، اللہ نے باپ کی ایسی دعا لگائی ہے کہ فصل کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تو جب فصل کے اندر برکت ہوتی ہے تو باپ کی دعا سے زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میری ماں اور باپ میں سے کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ اس نے فرمایا پھر؟ آپ نے کہا پھر تیری ماں کا۔ آپ نے کہا پھر؟ اس سے سوال کیا، حضور نے فرمایا امک کا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا ابو کا، تیرے باپ کا۔ 3 دفعہ آپ نے ماں کا حق بتایا، پھر باپ کا حق بتایا۔ اس لیے کہ بے شک پالنے میں، مشقت اٹھانے میں، بظاہر کے روزی روٹی میں پریشانی باپ اٹھاتا ہے، لیکن ماں جو پیٹ میں اٹھا کر 9 مہینے گزارتی ہے اور پھر دنیا میں لاتے ہوئے جس تکلیف سے گزرتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو 10 حج کروائے۔ کتنے؟ 10 حج کروائے کندھے پر بٹھا کر۔ آخری حج کا آخری چکر تھا، جو آخری طواف ہوتا ہے نا، طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ طواف کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو غیب سے آواز آئی اس کو کہ جو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف اور درد اٹھایا تھا، جو موت اور زندگی کی کشمکش میں جو لمحے اس نے گزارے تھے، ابھی تک تو وہ حق بھی نہیں ادا کر سکا۔ وہ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں، والدہ بوڑھی ہو گئی، معدہ کمزور ہو گیا، گھر پہ کوئی نہیں تھا، تو خدمت کیا کرتا تھا۔ والدہ کو تقاضا ہوتا، بیت الخلاء جانا ہوتا، اٹھا کے لے جاتا۔ بڑھاپا تھا، جاتے جاتے وہ بعض دفعہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی، غلاظت کر دیتی، پخانہ کر دیتی۔ تو میرے دل میں آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے یہی مقدمہ حضرت عمر کے سامنے رکھا۔ کہا کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم والدین پر پیشاب کر دیتے تھے، آج میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں اور کئی دفعہ ماں مجھ پر پیشاب کر دیتی ہے، تو حساب برابر ہو گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ماں کو اٹھا لے، اس پریشانی سے اس کو نجات مل جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا حق برابر نہیں ہوا، اس لیے کہ تو پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی ربا میرے پتر کو لمبی زندگی دے، اور آج وہ کرتی ہے تو تو دعا کرتا ہے ربا میری ماں کو اٹھا لے۔ میرے محترم دوستو، حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق کس کا؟ بولیے، والدین کا۔ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم والدین کے حقوق میں سے کتنے حق ادا کرتے ہیں۔ ساری زندگی اگر میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا بیان کیا، اور کئی جگہ پر قرآن میں۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کو اپنی تنخواہ میں سے جا کے دے دیا، خدمت کر دی، نہیں۔ جتنی مشقت، جتنی پریشانی، جتنی تکلیف، جتنا دکھ اٹھا کر باپ نے بیٹے کو پالا ہے، اتنی پریشانی اور دکھ اور تکلیف اٹھا کر یہ والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر کرتا ہے، تو یہ احسان ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آخری بات ختم کرتا ہوں۔ آپ ممبر پر چڑھے، مشہور حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں عرض کر سکتا، وقت ختم ہو گیا۔
آپ ممبر پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول واقعہ دیکھا؟ کہا جبرائیل میرے پاس آئے، جب میں نے سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی تو فرمایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین کو بڑھاپے کی حالت پہ پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت نہ حاصل کر سکے۔ اسی لیے حضور سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ فرمایا جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ اب کیا خیال ہے، جنت بنانی ہے یا جہنم بنانی؟ ہاں جی۔ اور والدین اگر فوت ہو گئے تو بھی ان کے 12 حقوق ہیں۔ والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد پر ان کے حقوق ہیں، وہ کیا انشاءاللہ کل جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے اور والدین کے ساتھ محبت، ادب، احترام اور احسان کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔